بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال۔ دیکھیے یہاں سے سبق ہے آپ کا آدھے صفحے کے بعد سے ہمارے نبی کی خاص فضیلتیں اور کمالات۔ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص فضیلتیں، فضیلت منے بڑائی، عزت کی باتیں، عزت افزائی کی باتیں، اور کمال کی جمع کمالات، خوبیاں، تذکرے اچھی باتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اپنے نور، ہمارے حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور کو تمام جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ انبیاء، فرشتے، زمین، عرش، کرسی، تمام جہان کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا۔ اللہ یا اللہ کا برابر ہونے کے سوا جتنے کمال، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالی نے ہمارے حضور کو دے دی۔ یعنی کہ ہمارے حضور اللہ نہیں اور نہ اللہ کے برابر، اس کے سوا جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور افضل الخلق ہیں، خلق معنی مخلوق اور افضل معنی زیادہ فضل والے، یعنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور اللہ تعالی کے نائب مطلق ہیں۔ حضور تمام انبیاء کے نبی ہیں، یعنی حضور ہمارے تو نبی ہیں ہی، جتنے انبیاء کرام ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب بھی ہمارے حضور کی امت ہیں، وہ سب کے سب ہمارے حضور کی امتی ہیں۔ تمام انبیاء کے نبی ہمارے حضور ہیں، اور ہر شخص پر آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری لازم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو بخش دی۔ اللہ نے تمام خزانے کی کنجیاں حضور کو بخش دی۔ جب خزانے بخش دیے، خزانے کی کنجی، تو اب اس سے پتہ چلا کہ خزانہ جہاں ہے اس پہ دروازہ بھی ہے، اور دروازے پہ لاک بھی، تالا بھی لگا، کیونکہ کنجی کہتے ہیں چابی کو، کی کو، تو چابی تو اسی کی ہوگی نا، کہ چابی کے لیے تالا ہونا چاہیے، اور تالا لگے گا کہاں؟ دروازے میں، اور دروازہ ہوگا کہاں؟ مکان میں۔ تو پتہ چلا کہ اس چابی کا ذکر کر کے یہ ساری بات کا علم ہوا کہ خزانے جو ہیں، چاہے وہ دنیاوی دولت کے خزانے ہوں یا اخروی، اللہ تعالی نے اس کا مالک بھی حضور کو بنا دیا۔ اب حضور اس خزانے سے جس کو چاہیں، جتنا چاہیں بانٹیں۔ دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے، اور بانٹنے والے حضور ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت۔ حدیث پاک میں آیا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی،
یعنی اللہ دینے والا اور میں بانٹنے والا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ اور شرح عقائد ایک کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی جاگتے میں ہوئی، اور صرف روحانی معراج کا قائل ہونا بدعت و گمراہی ہے۔ دیکھیے معراج کا بھی ذکر آگے آ رہا، اللہ تعالی نے آپ کو معراج عطا فرمائی، یعنی لا مقام بلا کر اپنا دیدار کرایا، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، لوگوں کی بخشش کرائیں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں۔ تو حدیث پاک اور قرآن پاک کے ذکر کو سمیٹتے ہوئے یہاں حاشیے میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں صاحب کتاب نے، کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا حضور کا معراج کی شب، اتنا ایمان تو قطعی ہونا چاہیے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا مطلقاً اگر کوئی کہے کہ حضور کو معراج ہی نہیں ہوئی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور زمین سے آسمان تک اور اس سے آگے کا سفر احادیث سے مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا انکار بدعت و گمراہی ہے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق آست کے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار خود را بچشم سر دید، یعنی حق بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جمہور صحابہ برئی اند، اور جمہور صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اور حضور کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور پاک نے خود ایک یہ ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ پھر آگے فرمایا، عینان تنامان ولا ینام قلبی، کہ آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت یاد الہی کرتے تھے۔ ہم اور آپ اگر سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نبی اگر سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں کہ حضور کبھی غافل ہی نہیں ہوتے، نبی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل ہی نہیں۔ اور ہم اور آپ سوتے ہیں تو غفلت کی نیند ہو جاتی ہے، تو ہمارے سونے پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی کے سونے پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ انبیاء کے رتبے، حضرت نور کے بارے میں بتا دیجیے۔ نور کیا نور؟ اس میں ہے نا، اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ تو اب اس میں کیا بات رہ گئی؟ کیسے پیدا کیا، یہ تو اس کی صراحت میں بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ توڑ توڑ کے بنایا،
جیسے دنیا میں کوئی مٹیریل سے کوئی میٹل سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کاٹ کاٹ کر، اس میں نہ کاٹنا ہے نہ ملانا ہے، بس اس کی تجلی سے پیدا فرمایا. اب وہ رب جانے کیسے پیدا فرمایا اور وہ پیدا ہونے والے رسول جانے. یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاٹ کاٹ کر بنایا، توڑ توڑ کر، جوڑ جوڑ کر. ٹھیک ہے. جی حضرت. جی حضرت. آگے دیکھیے معجزہ. اس سے پہلے ایک عقیدہ. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ روز سن رہے ہیں عقیدہ. اسے تو پوچھا کسی نے نہیں کہ عقیدہ کسے کہیں. عقیدہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو حق جان کر، کسی بات کو، کسی چیز کو حق جان کر دل میں جمائے ہوئے یقین کو ایمان اور عقیدہ کہتے ہیں. وعلیکم السلام. سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ کسی چیز کو حق جان کر دل میں جو بات آدمی، یہ ایک کانسیپٹ جو خیال جمائے، کسی چیز کو حق جان کر دل میں جمائے ہوئے یقین کو ایمان بھی کہتے ہیں اور عقیدہ بھی اسی کا نام ہے. جی. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا تعالی کی وحدانیت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے حضور اور اللہ کے کلام پر ایمان اور یقین قائم کیا، ہم بھی اسی طریقے سے قائم کریں. یہی عقیدہ ہے. اور جہاں اس عقیدے میں گڑبڑی ہوگی تو ایمان میں خلل ہوگا، اور جہاں ایمان میں خلل ہوگا تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے. کیونکہ یہاں دو ہی چیز ہے، یا تو مومن یا کافر. ایسا نہیں ہے کہ آدھا مومن آدھا کافر. یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے ڈرم میں پانی ہے، شربت ہے، اور اس میں پیشاب کا قطرہ چلا گیا، اگرچہ چھوٹا ہی سا قطرہ ہو، تو وہ اب ناپاک ہی ہو جائے گا. کیونکہ یہاں بس دو ہی چیز ہے، پاک اور ناپاک. ایسا نہیں کہ وہ ڈرم کا آدھا پانی پاک اور آدھا ناپاک. عقیدہ نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننے کا حکم. یعنی کوئی اس کو ہلکے میں لے، کسی بات کو، کسی قول یا فعل کو، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل حضرت کو، آواز کم آ رہی، تھوڑا بلند آواز میں. آپ اپنے اسپیکر کو آن کریں نا. یہ ہمارا بلند آواز کیا، یہ تو اتنا صاف جا رہا ہوگا کہ آپ کا اسپیکر جو ہے آن نہیں ہوگا. یا تو آپ مائکرو فون ایئر فون لگائیے یا اپنا وہ اسپیکر آن کیجیے. جی جی حضرت آواز آ رہی ہے صاحب. عجیب معاملہ ہے. آپ کو دوسروں سے پتہ کرنا چاہیے کہ کیا سبھی کو آواز آہستہ آتی ہے. یہ وہاں پہ ایک جی دیکھیے اس کا آپشن دیا رہتا ہے نیچے میں. ٹھیک ہے. ایک مائک ہے، ایک اسپیکر کا ہے. اسپیکر والے کو آپ جب ٹچ کریں گے تو اس میں ڈیوائس اور اسپیکر اور آٹو آف، یہ تین چیزیں آپ کو شو کرے گا. آپ اسپیکر والے پہ کلک کر دیں. جی جی معذل سوری، اسپیکر بند تھا میرا. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا، پڑھانے والے سے پوچھنے کے بجائے جو مینجمنٹ کرتے ہیں ان سے آپ دوران درس بھی پوچھ سکتے ہیں، میسج کر کے. ادھر سے وہ بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی حضرت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وسلم. معجزہ. دیکھیں اس سے پہلے یہ حضور کے کسی قول و عمل و حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے وہ کافر ہے. یعنی حضور نے جو بھی کیا یا جو بھی کہا یا جو بھی عمل اور قول کے ساتھ فعل حضور سے صادر ہوا،
تو اس کو حقارت کی نگاہ سے، ہلکی نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو عظمت اور احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا. یہی ایمان ہے. معجزہ، معجزہ کس چیز کا نام ہے اور کرامت کس چیز کو کہیں گے؟ یہ فرق اس سبق میں بتایا گیا، اس بیان میں. معجزہ اور کرامت کا فرق. معجزہ کا لفظی معنی ہوتا ہے عاجزہ یعجز و اعجاز، عاجز کر دینا، تھکا دینا لغت کے اعتبار سے. لیکن شرعی اصطلاح میں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً یعنی فطرتاً، نیچرلی طور پر ناممکن ہو. عام طور پر وہ چیز انسانی اعتبار سے ناممکن ہو. اور وہ چیز نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے، اور وہ چیز ایسی ہو کہ اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، تو وہ معجزہ ہے. دیکھیے، وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، یعنی ویسا ہوتا نہ ہو، کسی سے، عام انسانوں سے ویسا ہوتا نہ ہو، اور نبی جو ہے اسے، یعنی جسے نبی اپنی نبوت میں، وہ عجیب و غریب کام نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں، دلیل میں، سپورٹ میں پیش کریں، اور اس سے ان کی نبوت کا جو انکار کرنے والے تھے، منکرین یعنی انکار کرنے والے، وہ اس سے عاجز ہو جائیں، وہ اس کا جواب نہ لا پائیں، تو وہ معجزہ ہے. اب اس کی مثال جیسے مردے کو زندہ کرنا. عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدمی اٹھے اور مردے کو زندہ کر دے. انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی عجیب و غریب چیز جو ہے کہ نبی سے صادر ہو تو کہتے ہیں معجزہ. اور ایسی عجیب و غریب بات اگر کسی نبی سے تو نہیں، اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت. اور ایسی عجیب و غریب کوئی چیز نڈر، بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو کہتے ہیں استدراج. جادو کے کرتب دکھا کر عجیب و غریب چیز دکھاتے ہیں، نڈر، بدکار اور کافر. نڈر بدکار اس لیے کہا کہ بعض مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو دن بھر گانجا پیتے رہتے ہیں، نشہ کرتے رہتے ہیں، نشہ خوری کے شکار ہیں، نہ نماز، نہ کتاب، نہ طہارت، اور کچھ وہ کرتب عجیب و غریب دکھاتے ہیں طفلی عمل کی بنیاد پر یا جناتوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی بنیاد پر، یا کچھ عمل اس نے ایسا کیا ہے تو یا کافر ہے. تو یہ سب جو چیزیں نڈر، بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. اگر کسی بے عمل شخص سے ایسی عجیب و غریب چیز ثابت ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہو، اسے ولی نہیں، اسے کرامت نہیں کہیں گے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. نڈر اسی لیے کہا کہ نماز پڑھتا ہے جو بندہ، وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، رسول ناراض ہو جائیں گے، اللہ ہمیں عذاب دے گا، سزا دے گا، اور وہ نڈر ہے، نہیں پڑھ رہا ہے. بدکار کے اتنے ہی پر بس نہیں، بلکہ نشہ خوری بھی کرتا ہے، حرام کام بھی انجام دیتا ہے. تو بدکار یعنی برا کام کا، بد مانے برا، کار مانے کام. جیسے خوشبو، خوش مانے اچھا، بو کے معنی مہک، بدبو، بد کے معنی برا یا بری، اور بو کے معنی مہک. تو ایسے ہی یہاں بدکار، اسی کا الٹا ہوتا ہے نیکوکار، تو اس سے استدراج کہیں گے. یہاں پہ انہوں نے مختصر کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ قسمیں ہیں جو آپ باہر شریعت میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا انشاءاللہ.
معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالی جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہ رہے۔ یہاں پہ حاشیہ میں امام فقیہ اجل قاضی خان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو عاب الرجل النبی فی شیء کان کافرا، یعنی اگر کوئی شخص نبی کو کسی بھی چیز میں عیب لگائے، یا یہ کہ نبی کی کسی بات میں یا کسی چیز میں کسی طرح کا بھی عیب نکالے تو وہ کافر ہے۔ یہ بہت بڑے امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت پہلے کے بزرگ ہیں۔ فتاوی قاضی خان ان کی مشہور ہے، ایک ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنی کتاب شفا میں فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی برائی کی یا عیب لگایا یا کہ کوئی اس میں خامی اس نے ظاہر کی، یا حضور کے دین میں یا نسب میں یا آپ کی عادت و خصلت میں، تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو پورے کا خلاصہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص نبی کا کسی بات میں کسی طرح کا عیب نکالے، یعنی جو شخص نبی کے لیے نبی کی شان میں کسی نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا کسی بھی معاملے میں عیب نکالے یا اس کے جملے سے عیب ظاہر ہو نبی کی شان میں، تو وہ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت وہابیوں دیوبندیوں کے جو پیشوا ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ ان کی عبارتیں ایسی ہیں کہ جس سے نبی کی شان اقدس میں عیب اور تنقیص اور تحقیر کا پہلو واضح طور پر نمایاں ہے۔ مسئلہ ضروریہ، ایک یہاں پہ ضروری مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کی لغزش کا حکم۔ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئیں، لغزش کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے پھسلنا، یہاں حاشیے میں بیان کیا ہوا ہے لغزش کا معنی چوک، بھول چوک۔ جو لغزشیں ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ یعنی اگر کسی نبی سے کسی جگہ کسی مقام پر کسی موقع پر کوئی لغزش ہوئی تو اسے صرف تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے ہی موقع پر ذکر کریں، اس کے علاوہ وہ اس کا ذکر کرنا حرام ہے اور سخت حرام۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، یعنی کہ ہما شما یا ایرو غیرو نتھو خیرو کہتے ہیں ایک محاورہ، یعنی کہ عام لوگوں کو ان سرکاروں میں یعنی ان بزرگوں کی شان میں لب کشائی کی کیا مجال۔ اللہ تعالی ان کا مالک ہے
جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، یعنی جس موقع پر جس طرح چاہے بیان فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں، عاجزی کریں، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا۔ یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالی نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امت کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال حاشیے میں ذکر فرمائی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا کہ اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو اب یہ انہوں نے اپنی عاجزی کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم ہے، یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ظلم کیا، یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا اپنے رب کی بارگاہ میں، تو یہ ان کی عاجزی و انکساری ہے، تواضع ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ کل یہ کتابوں کے بارے میں ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے چند مشہور کتابیں ہیں، کس نبی پر کون سی کتاب ہوتی اور ان کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جب توریت انجیل زبور بھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہم ان کتابوں پر ایمان بھی رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی ایسی بات ہو جو قرآن کے خلاف ہے، اس میں بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن سے یہ ٹکرا رہا ہے، تو ان باتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان چیزوں کا کل آپ بیان سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کا بھی ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد ایک مخلوق جن ہے، مختصر میں اس مخلوق کا بھی ذکر ہوگا، پھر آگے موت، قبر وغیرہ کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کل انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی اسی طرح پابندی سے آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عقل و سمجھ میں، دینی معلومات میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔